نئی رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40% کم شمار کی گئی۔ دعویٰ کیا گیا کہ غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی اصل تعداد 64,000 سے زائد ہے۔ متاثرہ علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہونے کے بعد مفصل ریکارڈ نہیں رکھا جا سکا۔ دی لانسٹ جرنل میں شائع ہونے والے اعداد و شمار کا جائزہ لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن، ییل یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے ماہرین تعلیم نے لیا۔ اعداد و شمار کے ایک طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے محققین نے اکتوبر 2023 اور جون 2024 کے آخر کے درمیان غزہ میں اسرائیل کے تباہ کن فضائی اور زمینی حملوں کے دوران شہادتوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اس مدت میں 64,260 فلسطینی شہید ہوئے، جو فلسطینی وزارت صحت کے سرکاری اعداد و شمار سے تقریباً 41% زیادہ ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 59.1% خواتین، بچے اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد شہید ہوئے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق غزہ کے تنازع میں اب تک 46,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ سے قبل اس کی آبادی 23 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے اس تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی مسلح افواج نے شہریوں کی اموات سے بچنے کے لیے بہت کوششیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی فوج نے اس طرح کے وسیع پیمانے پر اقدامات نہیں کیے۔ ان میں شہریوں کو انخلا کے لیے پیشگی وارننگ دینا، محفوظ علاقے بنانا اور شہریوں کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے تمام اقدامات کرنا شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں فراہم کردہ اعداد و شمار زمینی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتے۔ لانسٹ کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی وزارت صحت کی اموات کے ریکارڈ کی ڈیجیٹل صلاحیت کافی حد تک متاثر ہوئی۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں اسپتالوں اور صحت کی دیکھ بھال کے اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے حماس پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنی کارروائیوں کے لیے اسپتال کو آڑ کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تحقیق کے طریقہ کار کا دیگر تنازعات میں استعمال غیر معمولی اطلاعات کے مطابق غزہ کی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں بڑی تعداد میں لاشیں مدفون ہیں۔ لانسٹ کی تحقیق میں کوسوو اور سوڈان سمیت دیگر تنازعات والے علاقوں میں مرنے والوں کی تعداد کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہونے والا طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ کم از کم 2 آزاد ذرائع کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے محققین ایسے افراد کی تلاش کرتے ہیں جو شہید ہونے والوں کی متعدد فہرستوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فہرستوں کے کم ملاپ سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ اموات ریکارڈ نہیں کی گئیں۔ ایسی معلومات جس کا استعمال اموات کی پوری تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ غزہ پر تحقیق کے لیے محققین نے فلسطینی وزارت صحت کے سرکاری اعداد و شمار کا موازنہ کیا، جو لڑائی کے ابتدائی مہینوں میں مکمل طور پر ان میتوں پر مبنی تھے جو اسپتالوں میں پہنچیں، لیکن بعد میں دیگر طریقوں کو بھی شامل کیا گیا۔ وزارت صحت کی جانب سے غزہ کی پٹی کے اندر اور باہر فلسطینیوں کو ایک آن لائن سروے تقسیم کیا گیا، جن سے فلسطینی شناختی نمبر، نام، موت کے وقت، عمر، جنس، موت کے مقام، رپورٹنگ ذرائع اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے تعزیتی پیغامات کے بارے میں اعداد و شمار فراہم کرنے کو کہا گیا۔ تحقیق کی سربراہ زینہ جمال الدین نے رائٹرز کو بتایا کہ ہماری تحقیق سے ایک تلخ حقیقت سامنے آئی کہ غزہ میں زخمی ہونے والوں کی تعداد رپورٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ جان ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ میں سینٹر فار ہیومینیٹیرین ہیلتھ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پال اسپیگل نے بتایا کہ اس تحقیق میں استعمال کیے گئے اعداد و شمار کے طریقوں سے تنازع میں شہادتوں کی تعداد کا مکمل تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مطالعے میں صرف شدید زخموں سے ہونے والی اموات پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ ڈاکٹر پال اسپیگل، جو گزشتہ سال ایک مطالعے کے شریک مصنف تھے، نے کہا کہ تنازعات کے بالواسطہ اثرات کی وجہ سے ہونے والی اموات جیسے صحت کی خدمات میں خلل، ناقص پانی اور گندگی اکثر زیادہ اموات کا سبب بنتی ہیں، جس میں تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والے صحت عامہ کے بحران کی وجہ سے ہزاروں اموات کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ فلسطین کے مرکزی ادارہ برائے شماریات PCBS کا اندازہ تھا کہ سرکاری شہادتوں کی تعداد کے علاوہ تقریباً 11,000 فلسطینی لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ PCBS نے فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تنازع کے آغاز کے بعد سے غزہ کی آبادی میں 6% کمی آئی، کیونکہ تقریباً 1 لاکھ فلسطینی بھی علاقہ چھوڑ چکے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔